بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کو آج سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 سے، چونکہ پہلا چیپٹر ہے۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے سیلولر آرگنائزیشن، یعنی خلوی تنظیم۔ خلیے کی تنظیم کس طرح بنی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 1 پہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا جو یہاں سے پڑھیں گے، ریکال یعنی یاد کرو، وٹ یو ہیو لرنڈ کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، ان پریویس کلاسز پچھلے جماعتوں میں۔ ڈیفرنٹ باڈی پارٹس جسم کے مختلف حصے، ان حصوں کو آرگنز کہا جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرگنز۔ اچھا، یہ جسم کے مختلف حصے یا آرگنز یا اعضاء آف اینیملز جانوروں کے، اینڈ پلانٹس اور پودوں کے، پرفارم ادا کرتے ہیں، یعنی یہ اعضاء ادا کرتے ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز مختلف کام۔ اور برین کنٹرولز ہماری جو دماغ ہوتی ہے یہ کنٹرول کرتی ہے کس چیز کو؟ آل دا فنکشنز آف آور باڈی، ہمارے جسم کے تمام افعال کو، یعنی ہمارا جو دماغ ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے تمام افعال کو، جتنے بھی کام ہے وہ سارے کاموں کنٹرول کرتا ہے۔ ہارٹ پمپس بلڈ تھرو آؤٹ دا باڈی۔ اچھا، دل جو ہوتا ہے، دل بھی ایک عضو ہے۔ جس طرح برین ایک عضو ہے، آرگن ہے، اسی طرح دل بھی ایک عضو ہے، آرگن ہے۔ اچھا، ہارٹ پمپس بلڈ تھرو آؤٹ دا باڈی، دل پورے جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے، یعنی خون پہنچاتا ہے۔ سٹمک فیسیلیٹیٹس، معدہ بھی ایک آرگن ہے یا پارٹ ہے جسم کا۔ تو یہ جو سٹمک ہوتا ہے، معدہ ہوتا ہے، معدہ فیسیلیٹیٹس یہ مدد کرتی ہے ڈائجسشن آف فوڈ، خوراک کو ہضم ہونے میں۔ لیور پروڈیوسز، لیور بھی ایک عضو ہے، جگر، یہ پیدا کرتا ہے، کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ کیمیکلز کو، یعنی کیمیائی مادوں کو، یعنی انزائم کیا ہے؟ کیمیائی مادے ہے۔ اور یہ انزائم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وچ اسپیڈ اپ ڈائجسشن آف فوڈ، جو خوراک کے ہاضمے کو تیز کرتی ہے، یعنی جو خوراک کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لنگز، اچھا لنگز بھی عضو ہے، ایک پارٹ ہے، ایک آرگن ہے باڈی کا۔ تو یہ جو لنگز ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ کنڈکٹ دا ایکسچینج آف گیسز، تو یہ گیس کا تبادلہ کرتے ہیں۔ لنگز جو ہوتے ہیں یعنی پھیپھڑے، یہ گیس کا تبادلہ کرتے ہیں جسم کے اندر۔ کڈنیز، گردے بھی آرگنس ہیں۔ کڈنیز یعنی گردے ہیلپس اس، ہماری مدد کرتے ہیں کس چیز میں؟ ٹو گیٹ ریڈ آف ویسٹ، فالتو مادوں سے جان چھڑانے میں، یا فالتو مادوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں گردے۔ گردوں کا کیا کام ہے؟ یہ ویسٹ کو نکالتی ہے، یعنی فالتو مادوں کو نکالتی ہے جسم سے۔ روٹس ان پلانٹس، اچھا اب ہے جناب پودوں کے آرگن ہے یہ روٹ، جڑیں، جو جڑیں ہوتی ہے ان پلانٹس پودوں میں، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایبزارب واٹر، پانی جذب کرتے ہیں، اینڈ نیوٹرینٹس، اور غذا کو بھی جذب کرتے ہیں، خوراک بھی جذب کرتے ہیں، فرام سائل، مٹی سے یا زمین سے۔ سٹیم
بی ایک عضو ہے، ایک آرگن ہے پلانٹ کا، تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ سپورٹس، یہ مدد کرتے ہیں دا پلانٹس، پودوں کی، اینڈ لیوز اور پتوں کی، فیسیلیٹیٹ ان میکنگ فوڈ، خوراک بننے میں. یعنی جو جڑیں جو ہے یہ پودوں اور پتوں کے خوراک بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں. یہ ہے یہ فگر ہے، ڈایاگرام ہے، شکل ہے. یہ پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہے ہیومن باڈی کا، انسانی جسم کے مختلف حصے ہیں، مختلف آرگن ہیں. اس طرح یہ برین ہے، دماغ ہے، یہ لنگس ہے، پھیپھڑے، یہ سٹمک ہے، معدہ ہے، یہ تیلی قسم کی. اور یہ کیا ہے؟ کڈنیز ہے، گردے ہے. انسانی جسم میں 2 گردے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ بلیڈر ہے. بلیڈر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثانہ. اور پھر ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے ہر عضو کا، یعنی ہر آرگن کا کیا کام ہوتا ہے. اور یہ ہے ہارٹ، دل ہے، یہ لیور ہے، یہ پینکریاس ہے. اور یہ کیا ہے؟ انٹسٹائن، آنت. اسی طرح یہ پودے کے مختلف آرگن ہے پلانٹ کے. تو یہ فلاور ہے، یہ پھول. اور یہ کیا ہے؟ یہ لیف ہے، یہ پتے ہے. اور اسی طرح یہ سٹیم ہے، یہ تنا، یہ جس سے یہ شاخیں نکلی ہوئی ہے. اور یہ ہے روٹ، یہ جڑیں ہے. اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ ہے، فروٹ. پھول سے پھر کیا بنتے ہیں؟ فروٹ بنتے ہیں، میوہ بنتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے جناب، نیکسٹ کو اب ہم دیکھتے ہیں. یہ خوردبین ہے مائکروسکوپ. اچھا، اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں ان دس چیپٹر، اس چیپٹر میں وی ول لرن، ہم سیکھیں گے کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ دا بیسک یعنی بنیادی، اسٹرکچرل یعنی ساختی، اینڈ فنکشنل اور کام کی جو یونٹس ہیں، یعنی جو اکائیاں ہے آف لیونگ باڈیز، جاندار اجسام کے، یعنی جانداروں کے ہم بنیادی اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ یہ ڈسکس کریں گے، بنیادی. اچھا، تو اب ہم پڑھتے ہیں پہلے نمبر پہ 1.1 میں سیلز، خلیوں کے بارے میں. خلیے. دی کنسیپٹ آف سیل، خلیے کا تصور ہیز بین ٹیکن، لیا گیا ہے. کس چیز سے؟ فرام دا سیلز آف اے ہنی کمب، شہد کے چھتے کے خلیوں سے. شہد کے چھتے کے خلیے سے. یہ شہد کا چھتا ہے. کنسسٹنگز، اور یہ مشتمل ہوتا ہے، یہ شہد کا چھتا، آف نیومرس اسمال باکسز، لاتعداد چھوٹے باکسوں پر. یہ چھوٹے چھوٹے باکس ہے اس میں. یہ ہنی کمبو، شہد کا چھتا، لاتعداد یعنی نیومرس اسمال باکسز یا رومز، ان کو رومز بھی کہا جاتا ہے، کمرے، اس پر مشتمل ہے. یہ فگر 1.2. یہ 1.2 شکل دیا ہوا ہے، ڈایاگرام دیا ہوا ہے. سیلز ان اے ہنی کمب. اے سیل از ڈیفائنڈ، یعنی سیل کو کہا جاتا ہے ایز دا اسٹرکچرل، یعنی یہ ساختی اکائی ہے، ایز ویل ایز فنکشنل یونٹ، اور کام کی اکائی بھی ہے، آف دی لیونگ آرگینزمز، جاندار اشیاء میں. این ایڈلٹ اینیمل، ایک بالغ جانور، آر پلانٹ یا بالغ پودا،
کنسسٹ آف مشتمل ہوتا ہے ٹریلینز آف سیلزوں کربو خلیوں پر، کربو خلیوں پر۔ There are about 50 to 60 trillion cells in an adult human body. ایک بالغ انسانی جسم میں تقریباً 50 سے 60 کروڑ خلیے ہوتے ہیں۔ Cells are too small، یعنی خلیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں to see through naked eyes، کہ انہیں ہم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ مائکروسکوپک اسٹرکچرس آف پلانٹ اینڈ اینیمل سیلس، یعنی خوردبین سے لی گئی پودے اور جانور کے خلیوں کی ساخت یا شکل اور شون بیلو مندرجہ ذیل ہے۔ یہ جناب خوردبین کے ذریعے لیا گیا ہے یہ اسٹرکچر، ساخت یعنی کہ یہ کس طرح بنی ہے۔ تو پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پلانٹ سیل ہے اور یہ اینیمل سیل ہے، اینیمل سیل۔ تو پلانٹ سیل میں یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈاٹ یہ جو نظر آتے ان کو رائبوسومز کہا جاتا ہے۔ پھر یہ اور یہ نیلے جو لو نظر آ رہے ہمیں، یہ کیا ہے؟ یہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ ڈاٹ یعنی یہ ڈاٹ تو بڑے ہیں اور یہ ان سے چھوٹے ہیں، یہ بھی۔ اور پھر یہ ہے جناب یہ کلوروپلاسٹ ہے، یہ اور یہ گولجی کمپلیکس ہے، یہ گولجی کمپلیکس، یہ ریڈش کلر کے۔ اور یہ سیل وال ہے، سیل خلوی دیوار، یہ سیل وال ہے۔ اسی طرح پھر یہ پہلے یہ اینیمل سیل میں ہم یہ باہر والے حصوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سینٹریول ہے، سینٹریول۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ والا اس حصے کو اینڈوپلازمک ریٹیکولم، جس طرح پودوں کے خلیوں میں یہاں پہ یہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم تھا، اسی طرح اینیمل خلیے میں بھی یہ موجود ہوتا ہے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ اور پھر یہ ہے رائبوسومز، یہ جو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ، اور پودوں کے خلیوں میں یہ یہاں پر یہ رائبوسومز ہے ڈاٹ قسم کے۔ اور پھر یہ ہے گولجی کمپلیکس، یہ گولجی کمپلیکس ہے۔ اور یہاں پہ پلانٹ سیل میں بھی یہاں پہ گولجی کمپلیکس تھا، یہ شکل ایک ہی جیسی ہے۔ اور پھر یہ ہے سیل میمبرینس، یہ سیل میمبرینس جانور کے خلیے کا، اینیمل سیل کا ہے یہ، اور یہ پلانٹ سیل کا ہے سیل میمبرینس۔ اور پھر یہ ہے ویکیول، یہ ویکیول ہے، اور اس میں ویکیول یہ ہے، یہ پورا ایک ویکیول۔ اور پھر ہے یہ نیوکلیس، یہ نیوکلیس ہے، اور پودے کے خلیے میں پلانٹ سیل میں یہ نیوکلیس ہے۔ اور پھر ہے یہ نیوکلیس، یہ ہے، اور اس میں یہ ہے پلانٹ سیل میں۔ پھر نیکسٹ ہے سائٹوپلازم، یہ سائٹوپلازم ہے یہ، اور اس میں یہ سائٹوپلازم ہے۔ اسی طرح یہ مائٹوکانڈریا ہے یہ، اور اس میں یہاں پہ مائٹوکانڈریا ہے۔ تو یہ تھی اسٹرکچر پلانٹ سیل اور اینیمل سیل کی۔ نیکسٹ ہے سیل آرگنیلیز۔ سیل آرگنیلیز کیا ہوتے ہیں؟ سیل آرگنیلیز یعنی خلیے جن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے انہیں آرگنیلیز کہا جاتا ہے، یعنی آرگنیلیز خلیے کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک خلیہ آرگنیلیز سے بنا ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ اسٹرکچرس آف پارٹس آف دی سیلس، خلیے کی مختلف ساختیں یا حصے آر کالڈ سیل آرگنیلیزوں کو سیل آرگنیلیز کہا جاتا ہے۔ سم کامن سیل آرگنیلیز، کچھ عام سیل آرگنیلیز
ایز سین انڈر لائٹ مائکروسکوپ، جنہیں لائٹ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا ہے یا مشاہدہ کیا گیا ہے، اینڈ دیئر فنکشنز، اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں، اور ایس والو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سیل وال، خلوی دیوار۔ سیل وال از پریزنٹ ان دا سیلز آف پلانٹس، خلوی دیواروں موجود ہوتا ہے ان دا سیلز آف پلانٹس، پودوں کے خلیوں میں، ایلجی کے خلیوں میں، فنجائی اینڈ بیکٹیریا، اور بیکٹیریا۔ اٹ از ناٹ پریزنٹ، یہ موجود نہیں ہوتا، ان اینیمل سیلز، جانوروں کے خلیوں میں، یعنی جانوروں کے خلیوں میں کیا چیز نہیں ہوتا؟ سیل وال نہیں ہوتا۔ اٹ میکس دا آؤٹر کورنگ آف دی سیلز، اچھا یہ جو سیل وال ہوتا ہے یہ بناتا ہے بیرونی کورنگ، یعنی بیرونی کورنگ، تہ یا پردہ، آف دی سیلز، خلیوں کا۔ ان پلانٹ سیلز، پودوں کے خلیوں میں، اٹ از مینلی کمپوزڈ آف سیلولوز، یہ بنیادی طور پر سیلولوز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے۔ اٹ سپورٹس، یہ مدد کرتی ہے، دا سیل، خلیے کی، اینڈ ان مینٹینس اٹس شیپ، اور اس کی شکل کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہے جناب من ڈایاگرام، یہ سیل وال اور سیل ممبرنس کا ڈایاگرام ہے پلانٹ سیل کا۔ تو یہ ہے مائٹوکانڈرین، اور یہ سائٹوپلازم ہے، یہ ویکیول ہے، یہ نیوکلیس ہے، اور یہ کلوروپلاسٹ ہے، یہ سیل وال ہے، یہ سیل ہے، سیل ممبرنس ہے، یہ سیل ممبرن یعنی خلوی جھلی۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہے جناب سیل ممبرنس یعنی خلوی جھلی۔ ان اینیمل سیلز، جانوروں کے خلیوں میں، دی آؤٹر موسٹ کورنگ آف دی سیل، خلیے کا سب سے بیرونی تہ یا کورنگ یا غلاف، اس کالڈ کو کہا جاتا ہے سیل ممبرنس، خلوی جھلی۔ اٹ از پارشلی پرمیبل، یہ جزئی طور پر پرمیبل ہے۔ پرمیبل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی چیز جذب ہو سکتی ہے۔ اینڈ از آلسو کالڈ پلازما ممبرنس، اور اس کو پلازما ممبرنس بھی کہا جاتا ہے۔ اٹ سیپریٹس دا انٹیریئر آف دی سیلز، یہ الگ کرتا ہے، یعنی سیل ممبرنس الگ کرتا ہے، کن چیزوں کو الگ کرتا ہے؟ دا انٹیریئر آف دی سیلز، خلیوں کے اندرونی حصے کو، فرام دی آؤٹر انوائرمنٹ، باہر کے ماحول سے۔ ان پلانٹ سیل، پودے کے خلیوں میں، اٹ از فاؤنڈ، یہ پایا جاتا ہے، یعنی سیل ممبرنس پایا جاتا ہے، ان سائڈ دا سیل والو، خلوی دیوار کے اندر۔ اس طرح یہ فگر میں نیچے پر ہم ڈسکس کریں گے۔ سیل ممبرنس از کمپوزڈ آف لیپڈس، خلوی جھلی مشتمل ہوتا ہے آف لیپڈس پر، اینڈ پروٹینز، اور پروٹینز، یعنی اس کے اندر لیپڈس اور پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ تھنگس، چیزیں، انٹر، جو داخل ہوتی ہے، اور لیو دا سیل، یا جب یہ سیل سے، خلیے سے باہر نکلتی ہے، بائی پاسنگ اکراس دا سیل ممبرنس، تو یہ سیل ممبرنس میں سے ہو کر نکلتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے نیوکلیس۔ نیوکلیس از دا موسٹ امپارٹنٹ سیل آرگنیلی، نیوکلیس سب سے اہم سیل آرگنیلی ہے، یعنی خلیے کا حصہ ہے۔ ان اینیمل سیل، جانوروں کے خلیوں میں، اٹ از لوکیٹڈ، یہ واقع ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے، آلموسٹ تقریباً ان دا سینٹر آف دی سیل، خلیے کے درمیان میں۔ ان پلانٹ سیلز، پودے کے خلیوں میں، اے لارج ویکیول، ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے، پوشس، اور یہ دھکیلتا ہے، دھکا دیتا ہے، اٹ اس کو، یعنی کس مقصد کے، اینڈ پش اٹ
ٹو ون سائڈ، ایک طرف پہ، یعنی ایک طرف اس کو دکا دیتا ہے نیوکلیس کو آف دی سیل خلیے کے، خلیے کے اندر جو نیوکلیس موجود ہوتا ہے اس کو ایک طرف دکا یہ دے دیتا ہے۔ نیوکلیس ایکٹس، نیوکلیس کام کرتا ہے ایز برین، دماغ کے طور پر، یعنی یہ دماغ کی طرح کام کرتا ہے آف دا سیل خلیے میں، اینڈ کنٹرولز، اور کنٹرول کرتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے آل اٹس فنکشنز، اس کے تمام کاموں کو، خلیے کے تمام کاموں کو۔ نیوکلیس از آلسو باؤنڈیڈ بائی اے ممبرینس، نیوکلیس کے ارد گرد بھی ایک جلی موجود ہوتی ہے، ایک پردہ موجود ہوتا ہے، کالڈو، جسے کہا جاتا ہے نیوکلیئر ممبرینس، نیوکلیئر ممبرینس۔ دی مٹیریل انسائڈ دا نیوکلیس، نیوکلیس کے اندر جو مواد پایا جاتا ہے اس کالڈو، اس کو کہا جاتا ہے، جو مٹیریل اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیو پلازم۔ نیوکلیو پلازم کنٹینز تھریڈ، نیوکلیو پلازم جو ہوتا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے تھریڈ لائک سٹرکچرز، داغے جیسی ساختوں پر، داغے جیسی چیزوں پر، کالڈو، جنہیں کہا جاتا ہے کروموسومز، کروموسومز، ان کو یہ داغ نما جس طرح ساختیں ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہے، انہیں کروموسومز کہا جاتا ہے۔ کروموسومز آر میڈ آف ڈی این اے، کروموسومز ڈی این اے کے بنے ہوتے ہیں، ڈی این اے اینڈ پروٹین، اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔ یو ول لرن اباؤٹ ڈی این اے، آپ ڈی این اے کے بارے میں سیکھیں گے ان ڈیٹیل، تفصیل کے ساتھ، ان ہائر کلاسز، اگلے کلاسوں میں۔ دا نیوکلیس آلسو کنٹین، نیوکلیس بھی مشتمل ہوتا ہے کس چیز پر؟ ون اور مور اسمال ڈارکلی کلر ایریاز، ایک یا ایک سے زیادہ چھوٹے سیاہ رنگین جگہوں پر، کالڈ، ان ایریاز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیوکلیائی، نیوکلیائی، سنگولر نیوکلیائی کا ہے نیوکلیس۔ اب ہے یہ نیوکلیس کی ڈایاگرام ہے، یہ نیوکلیس، یہ نیوکلیئر میمبرینس ہے، یعنی نیوکلیس کا میمبرینس ہے، اور یہ ہے سینٹریولز، یہ ہے مائٹوکانڈرین، یہ اور یہ ہے نیوکلیس، یہ نیوکلیس ہے، یہ والا حصہ، یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، یہ اس طرح پہلے بھی ہم نے ابھی پڑھ لیے ہے۔ یہ ہے سائٹوپلازم، یہ ہے سیل میمبرینس، اور یہ رائبوسومس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ قسم کے، یہ ویکیول ہے، یہ گولجی کمپلیکس ہے، اور یہ سینٹریول ہے، سینٹریولز، اور یہ کیا ہے؟ مائٹوکانڈرین، یہ نیوکلیئر اور میمبرینس۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے جناب سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم، دی کنٹینٹ آف دی سیل کورڈ بائی سیل میمبرینس، یعنی سیل یعنی خلیے کا وہ حصہ کورڈ بائی سیل میمبرینس جس کو جلی نے، ممبر یا پردے نے ڈھانپا ہوا ہے یا ڈھانپ لیا ہے، اس کالٹو، تو اسے کہا جاتا ہے سائٹوپلازم، سائٹوپلازم۔ اٹ از اے سیمی ویسکیس میٹیریل، یہ آدھا لابدار مادہ ہوتا ہے، دیٹ مینلی کنسسٹ، جو بنیادی طور پر مشتمل ہوتا ہے واٹر، پانی پر، سالٹس، نمک پر، اینڈ پروٹینز ایٹسیٹرا، اور پروٹین وغیرہ پر۔ موسٹ آف دی سیل فنکشنز، خلیے کا زیادہ تر کام ٹیک پلیس ان سائٹوپلازم، سائٹوپلازم میں واقع ہوتا ہے، یعنی یہاں شروع ہوتا ہے خلیے کا زیادہ تر کام۔ ایٹ فیسیلیٹیٹس، یہ مدد فراہم کرتی ہے، دا سیل آرگانیلیز، سیل آرگانیلی کی یہ مدد کرتے ہیں، فلٹنگ ان ٹو
function properly, floating یعنی کرنے میں یہ فلٹ کرتی ہے، یہ جب تیر رہی ہوتی ہے، ان ٹو فنکشن پراپرلی تاکہ یہ صحیح طریقے سے کام کر سکے، یعنی صحیح طرح سے کام کرنے میں یہ اس کی مدد کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے جناب کلوروپلاسٹ۔ پلانٹ سیلس ہیو کلوروپلاسٹ، پودے کے خلیوں میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتے ہیں، کنٹیننگ جو مشتمل ہوتے ہیں یہ کلوروپلاسٹ گرین پگمنٹ اور سبز رنگ پر، کالڈ جنہیں کہا جاتا ہے کلوروفیل۔ دس از دا ریزن، یہی وجہ ہے یا اس لیے یہی وجہ ہے دیٹ دا پارٹس آف دی پلانٹس کے پودے کے جو حصے ہوتے ہیں وتھ کلوروپلاسٹ ان دیئر سیلس، وتھ کلوروپلاسٹ یعنی جب ان کے اندر کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے ان دیئر سیلس لک گرین، تو اس کی وجہ سے یہ گرین نظر آتے ہیں۔ کلوروفیل ایبزاربس انرجی، کلوروفیل توانائی جذب کرتی ہے فرام سن لائٹ، سورج کی روشنی سے، وچ از یوزڈ اور پھر یہ استعمال ہوتی ہے ان فوٹوسینتھسس، ضیائی تالیف میں، فار کس مقصد کے یہ ضیائی تالیف کس لیے ہوتا ہے؟ فار پروڈکشن آف فوڈ، خوراک پیدا کرنے میں یا خوراک بنانے میں۔ کلوروپلاسٹ آر دس کالڈ فوڈ پروڈیوسر، اس لیے کلوروپلاسٹ کو فوڈ پروڈیوسر یعنی خوراک پروڈیوسر یعنی پیدا کرنے والے کہا جاتا ہے ان پلانٹ سیلز، پودوں کے خلیوں میں۔ کلوروپلاسٹ آر ناٹ پریزنٹ ان اینیمل سیلز، اچھا یہ جو کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں یہ جانور کے خلیے میں موجود نہیں ہوتے، جانوروں کے خلیوں میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ ہے آگے تو ہم نے ڈایاگرام نہیں چھوڑا کوئی جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ اچھا اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو، اچھا نیچے یہ جو ڈایاگرام ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس کو یہ پودے کے خلیوں میں جو کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے یہ کیوٹیکل ہے، اس کو کیوٹیکل کہا جاتا ہے یہ، اور یہ اپر ایپیڈرمس ہے، یہ والے یہ اپر ایپیڈرمس ہے، اور پھر یہ جناب ہے کلوروپلاسٹ ہے، یہ الگ ڈایاگرام بنایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ کلوروپلاسٹ ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ نیوکلیس، اور یہ والا یہ ویکیول ہے، یہ سیل وال ہے، یہ اور پھر جناب یہ ہے سٹوما یہ سٹوما ہے، یہ سفید یہ، اور پھر جناب یہ ہے کلوروپلاسٹ ہے یہ۔ تو نیکسٹ ہے مائٹوکانڈریا۔ مائٹوکانڈریا اور راڈ شیپڈ، مائٹوکانڈریا راڈ کی طرح کے ہوتے ہیں، راڈ کی شکل کے ہوتے ہیں، اینڈ ڈبل ممبرینس سیل آرگینیلز، اور اس کے جو ممبرینس ہوتے ہیں جو جلی ہوتے ہیں یہ ڈبل ہوتے ہیں، یعنی اس میں دو خلوی جلی ہوتی ہے، سیل آرگینیلز ہے یہ، پریزنٹ جو موجود ہوتے ہیں ان سائٹوپلازم میں آف اے سیل خلیے کے، یہ خلیے کے سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں۔ دا انر ممبرینس، اندرونی جلی یا پردہ، ان مائٹوکانڈریا کے اندر، ہیز فنگر لائک اسٹرکچرز، تو اس پر انگلی نما جیسے اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، کالڈ جنہیں کہا جاتا ہے کریسٹائی۔ مائٹوکانڈریا آر نون، مائٹوکانڈریا مشہور ہے یا کو کہا جاتا ہے اس پاور جنریٹرز ان دا سیلز، خلیوں میں پاور جنریٹر، یعنی یہ اس کی وجہ سے پاور آتی ہے، طاقت آتی ہے، یعنی یہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ دس از بیکاز، اس لیے انرجی پروڈیوسنگ ریئیکشنز، یعنی توانائی پیدا کرنے والی جو ریئیکشن جو رد عمل ہوتا ہے، آر ٹیکنگ پلیس، تو یہ
مطلب یہ ہو رہی ہوتی ہے ان دا مائٹوکانڈریا میں یہ مطلب یہ ہے ٹیک پلیس کرتی ہے، ٹیک پلیس ہوتی ہے، واقعہ ہوتی ہے۔ ڈیورنگ ریسپائریشن یعنی عمل تنفس کے دوران آکسیجن مزاحمت کرتی ہے یا رد عمل کرتی ہے وتھ فوڈ و خوراک کے ساتھ، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروڈیوس انرجی، تاکہ توانائی پیدا کی جا سکے۔ تو یہ ہے یہ مائٹوکانڈرین یہ اینیمل سیل کا مائٹوکانڈرین ہے، ڈیاگرام بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ، اور یہ مائٹوکانڈرین ہے یہ اور پھر یہ جناب ہے یہ نیوکلیس یہ اور یہ سائٹوپلازم ہے، سائٹوپلازم یہ، پھر یہ ہے جناب سیل میمبرینس یہ سیل میمبرینس یہ، اور یہ ہے گولجی کمپلیکس یہ، پھر یہ انر میمبرینس ہے اندرونی میمبرینس یہ، اور یہ ہے آؤٹر میمبرینس یہ بیرونی والا ہے، اور یہ ہے کرسٹائی یہ اچھا نیکسٹ ہے جو پارٹ ہے وہ ہے جناب ویکیول، سائٹوپلازم آف اے پلانٹ سیل۔ پودے کے خلیوں کا جو سائٹوپلازم ہوتا ہے کنٹینس یہ مشتمل ہوتا ہے لارج آرگانیلیز ایک بڑے آرگانیلی پر، فیلڈ ود واٹر جو پانی سے بھرا ہوتا ہے یہ آرگانیلی، فوڈ مالیکیولز اور خوراک کے مالیکیولوں سے، اینڈ مینی ادر سبسٹانسز اور دوسرے مادوں سے، کالڈ ویکیولا جنہیں ویکیول کہا جاتا ہے۔ اٹ ہیلپس یہ مدد کرتی ہے ٹو مینٹین دا شیپ آف پلانٹ سیل پودے کے شکل کو برقرار رکھنے میں۔ اٹ ہیلپس دا پلانٹس یہ پودوں کی مدد کرتے ہیں ان گروتھ نشو و نما میں۔ اینیمل سیل کنٹینس پودے جانوروں کا خلیہ مشتمل ہوتا ہے مینی اسمال ویکیولز بہت سے چھوٹے ویکیولز پر، دیٹ اسٹور نیوٹرینٹس جن کے اندر خوراک یا غذا جمع ہوتی ہے۔ ویکیولز کین آلسو اسٹور ویسٹ پروڈکٹس ویکیولز میں فالتو مادے بھی جمع ہو سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ٹو کیپ ریسٹ آف دی سیل پروٹیکٹڈ تاکہ باقی خلیے کی حفاظت کی جا سکے فرام دیئر پائزنس افیکٹس ان کے زہرآلود اثرات سے۔ تو اذان بھی ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو نیکسٹ ہے اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔